ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی تعداد بے شک اللہ نے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہ 12 ہی تھی۔ اللہ کی کتاب میں، اللہ کے نوشتہ میں وہ 12 تھی۔ خلق السماوات والارض، جب سے آسمان و زمین تخلیق کیے گئے، منہا اربعۃ حرم، اور ان میں سے 4 مہینے محترم، ذالک الدین القیم، یہی صحیح ضابطہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، چنانچہ ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کا خون بہاؤ گے، لوٹ مار کرو گے، یا ان مہینوں کی جو ہے وہ حرمت کا خیال نہیں رکھو گے تو اپنی جانوں پر ظلم کرو گے، اللہ کی سزا کے مستحق بنو گے۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اور اگر کفار تم سے مقابلے پر آئیں تو ان سے سب مل کر لڑو جیسا کہ وہ تم سے مل کر لڑتے ہیں، اور جان لو وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ اندیشہ بھی ہوتا تھا کہ یہ کہیں محترم مہینے کو انہوں نے ایک بنایا ہوا تھا، اسے کہتے ہیں نسی کا قاعدہ، جو اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ نسی یہ ہوتی تھی کہ جو یہ 4 مہینے تھے، رجب یہ عمرہ کے لیے مقرر تھا، اور ذی-القعدہ، ذی الحج اور محرم یہ 3 مہینے حج کے لیے تھے۔ یہ 4 مہینے سکون اور امن کے ہوتے تھے، دور دور سے قافلے آتے تھے، کوئی ان سے تعرض نہیں کرتا تھا، اور زیادہ تر تجارتی قافلے بھی انہی دنوں میں چلتے تھے تاکہ لوٹ مار سے بچے رہیں، سیف اور ساؤنڈ ساری تجارت۔ لیکن قریش کو ایک اختیار حاصل تھا، انہوں نے اپنے خود ہی ایک قانون بنایا ہوا تھا کہ جب چاہیں خاموشی سے وہ دارالنبوہ میں بیٹھ کے وہ مشاورت کر کے کسی مہینے کو تبدیل کر دیں۔ مثال کے طور پر رجب کا مہینہ ہے اور وہ اندر ہی اپنے اندر ہی اعلان کر دیتے تھے کہ یہ رجب کا مہینہ نہیں ہے، یہ شوال کہلائے گا، اور رجب جو ہے وہ شوال میں جا کر کے ہوگا، لہٰذا مہینے بدل دیے، اور اب کسی دشمن پہ حملہ کرنا ہے، کسی سے بدلہ لینا ہے، چپکے سے جا کے اس پہ حملہ کر دیا، اور اس کی جواز یہ بنایا کہ ہم نے تو اعلان کر دیا تھا اس قانون کے تحت جس کا ہمیں اختیار ہے۔ جیسے آج کل کچھ ممالک کو ویٹو حاصل ہے، وہ حق کی بات بھی کہو تو جب چاہیں اسے رد کر دیں، تو یہ معاملہ قریش نے اس وقت اپنے آپ اپنے اختیار میں لیا ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ پابندی لگا دی، اور قدرتی طور پر جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا سن 10 ہجری میں، تو حج اپنے اصل مہینے میں آ چکا تھا۔ اس نسی کے جتنے انہوں نے ہیر پھیر کی تھی اس دوران میں، وہ مختلف سالوں میں چلتے یہ وہ سال تھا جب کہ حج اپنی اصل ڈیٹس میں ہونا تھا، لہٰذا اللہ نے اس پہ پابندی لگا دی کہ اب یہ قاعدہ، اس قسم کا قانون نہیں چلے گا۔ چنانچہ فرمایا گیا انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا، یہ نسی جو تھی یہ تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت کا اضافہ تھا جس میں یہ کافر مبتلا تھے۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، یہ اس کے ذریعے سے کسی ایک سال کسی ایک مہینے کو حلال کر لیتے اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ اللہ کے حرام کرنے کی تعداد بھی پوری کر دیں، وَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اور حلال کر لیں اس شے کو جو ان کے لیے حرام ہے۔ یعنی حرام مہینوں میں کوئی اس قسم کا کام کرنا جو ممنوع تھا اسے حلال کر لیا مہینہ چینج کر کے، اور جو حلت اس کی تھی اسے جو ہے وہ معطل کر دیا۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، اس طریقے سے اللہ نے ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا رکھے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، جان لو کہ اللہ ایسے کافروں کو کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اب شروع ہو رہا، یہ 5 رکوع مکمل ہو گئے جس میں یہ مختلف تجزیہ اور تذکرہ تھا۔ اب غزوہ تبوک ہے جس کے متعلق ساری گفتگو ہے۔ یہ 6 رکوع سے لے کر کے 6، 7، 8 اور 9، یہ 4 رکوع وہ ہیں جن کے متعلق مفسرین میں تقریباً اجماع ہے، اتفاق ہے کہ یہ غزوہ تبوک کے سفر کے جانے سے پہلے مکہ میں نازل ہوئے، اور اس کے بعد جو ہیں 7 رکوع وہ ہیں جو کہ
اثنائے سفر واپسی پر یا مدینہ پہنچنے کے بعد نزول ہوا ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذ قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اہل ایمان تمہیں کیا ہو گیا ہے جبکہ تم اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تم سے تو زمین سے چمٹ کے رہ گئے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، جان لو کہ دنیا کی زندگی کا یہ جو بھی ساز و سامان ہے یہ آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے، یعنی اس کی ویلیو وہاں بہت تھوڑی نکلے گی۔ الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلے یعذبکم عذابا علیما، اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہاری جگہ کسی اور کو توفیق عطا فرما دے گا۔ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اور پھر اللہ کا تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جان لو کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ، اللہ تو ان کی اس وقت بھی، اگر تم نہیں مدد کرو گے، فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اللہ تو اس وقت بھی مدد کر چکا، إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، کہ جب جو ہے وہ کافروں نے انہیں نکال دیا تھا مکہ سے، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکل چکے تھے، اور جب وہ دوسرے دو میں سے دوسرا تھا، حضرت ابوبکر صدیق اور دوسرے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اذ ہما فی الغار، جب کہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب کہ وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لا تحزن، غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ان پر سکینت نازل فرمائی۔ وایدہ بجنود لم تروہا، اور ایسے لشکروں سے مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے۔ وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور کافروں کا بول جو تھا وہ نیچا کر دیا۔ وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ ہی کا کلمہ جو ہے وہ اونچا ہے اور اونچا رہے گا۔ واللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست ہے اور دانا و بینا ہے۔ اور یہ معاملہ تھا، اب غار ثور میں جب بیٹھے ہوئے تھے، آپ تصور کیجئے، حضرت ابوبکر پریشان ہے، کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، کافر پہنچ گئے عین موقع پر سر پہ، کہ انہوں نے بھول کے بھی اگر قدموں کی طرف دیکھ لیا تو ہمارے پاؤں نظر آ جائیں گے۔ چھوٹا سا غار ہے، جو لوگ گئے ہیں وہ دیکھا ہوگا کہ دو انسان اس میں بمشکل سما سکتے ہیں۔ اب اندیشہ تھا کہ جیسے ہی انہوں نے نیچے نظر ماری تو ہم نظر آ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہم نظر نہیں آئیں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبراؤ مت۔ اور دیکھیے قدرتی طور پر جو ہے، اب آپ نے ہسٹری ساری اگر مطالعہ کیا ہے تو وہاں مکڑی کا جالا، اللہ نے یہ ایسے لشکر جو نظر نہیں آ رہے، ایسے اسباب پیدا فرما دیے، اللہ کا حکم تھا نا، مکڑی کو اس نے جالا لگا دیا، اور ایک فاختہ نے آ کر اس میں انڈے بھی دے دیے۔ اب اس میں سے کسی نے کہا کہ اندر دیکھ لیں، وہ کہتا پاگل ہو رہے ہو، یہ اگر کوئی گھسا ہوتا تو یہ انڈے ٹوٹ چکے ہوتے، جالا ٹوٹ چکا ہوتا، یہاں کون ہوگا؟ اور وہیں سے پھر گئے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے، اپنی مدد سے انہیں اندھا کر دیا، اور ایسے اسباب سامنے رکھ دیے کہ انہیں گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، نکلو مسلمانوں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، یعنی اگر دلی آمادگی ہے، خوش دلی سے نکلنا چاہتے ہو تب بھی نکلو، اور اگر کراہت ہو رہی ہے، گرمی بڑی ہے، کیسے جائیں گے، پھر بھی نکلو۔ اگر کچھ سرمایہ ہے تب بھی نکلو، اگر کچھ نہیں ہے تب بھی نکلو، اللہ مدد کرے گا۔ سواریاں ہیں پھر بھی ہمت کرو، نئی سواری ہے، پیدل جانا پڑے گا تب بھی نکلو۔ وہ اندازہ کیجئے 30,000 کا لشکر تھا، اور سواریاں اتنی تھی کہ فی سواری 18 افراد تھے بعض روایت کے مطابق، جن میں سے 3 تقریباً بیک وقت بیٹھتے تھے سواری پر، اور 15 پیچھے پیچھے پیدل ساتھ چلتے تھے۔ ایک منزل پہنچے، اب وہ 3 اتر گئے تو دوسرے 3 بیٹھ گئے، پھر اس کے بعد وہ اترے، پھر تیسرے 3 بیٹھ گئے۔ اس طریقے سے سفر ہو رہا تھا۔ ہرقل روم سے مقابلہ تھا، اور راشن کی جو کمی تھی، وسائل اس قسم تھے کہ راشن جو ہے وہ اس طرح راشن بندی کی گئی کہ 3 افراد کو 1 کھجور دی جاتی تھی دن بھر کے لیے۔ وہ باری باری اسے منہ میں رکھ کے تھوڑا سا چوس لیا، دوسرے کو دے دی، اس نے تھوڑا سا چوسا، تیسرے کو دے دی۔ یہ راشن تھا جس سے جسم و جان کی جو ہے طاقت بحال رہے۔ یقیناً فتح و نصرت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جذبے اپنی جگہ پر ہیں، کفر اور شرک کے مقابلے میں قوت ایمانی اور غیرت دینی جو ہے وہ جس طرح کام آتی ہے، کوئی اور شے نہیں کام آ سکتی۔ ایمان میں پختگی اور اللہ پر توکل۔
انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اپنے اموال سے، اپنی جانوں سے اللہ کے رستے میں، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں ہے اگر تم جانتے ہو۔ لو کان اردا قریبا، اور اے نبی اگر فائدہ حاصل کرنا آسان ہوتا، وہ سفرا قاصدا، اور سفر جو ہے وہ آسان ہوتا، لتبعوک، تو یہ ضرور آپ کے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو جاتے، ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن معاملہ تو یہ ہے کہ راستہ ان کے لیے بڑا ہی سخت ہو گیا ہے، کٹھن ہو گیا ہے۔ یحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم، اب یہ اللہ کی قسمیں حلف کے ساتھ آ کر کے کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو ہم آپ کے ساتھ ضرور چلتے۔ یہلکون انفسہم، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، واللہ یعلم انہم لکاذبون، جبکہ اللہ جانتا ہے یہ جھوٹے ہیں اپنے قول میں، یہ بہانے بازیاں کر رہے ہیں۔ عفا اللہ عنک، اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے، لما اذنت لہم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، کہ آپ نے انہیں رخصت کیوں دے دی، اجازت کیوں دے دی؟ یعنی اگر آپ اجازت نہ دیتے تو آپ پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں کون جھوٹے ہیں، یعنی جانا تو انہوں نے پھر بھی نہیں تھا۔ اگر آپ اجازت نہ دیتے کہ نہیں بھئی تم نے لازمی چلنا ہے، تو جانا تو منافق نے پھر بھی نہیں تھا، تو واضح ہو جاتا کہ یہ منافق ہے۔ لیکن جب اجازت مل گئی تو اس کے پاس ایک دلیل آ گئی، اب اس کے پردے میں وہ چھپ گیا کہ میں نے تو اجازت لے لی ہے۔ تو فرمایا آپ نے کیوں اجازت دے دی؟ یہ تو کھل جاتا ہے اس کا پردہ کہ یہ کیا ہے، جھوٹ بول رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے کبھی اجازت نہیں آ کر کے مانگیں گے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پہ، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ نے تو اپنی جانوں کہ اس بات کی اجازت مانگے کہ اپنے جان اور مال کے ساتھ جہاد سے انہیں معاف رکھا جائے۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ ایسے متقیوں سے خوب واقف ہے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے تو صرف وہ لوگ اجازت آ کے مانگتے ہیں، درخواستیں کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ وارتابت قلوبہم، ان کے دل شک میں ہیں، فہم فی ریبہم یترددون، چنانچہ وہ اپنے شک میں جو ہے تردد میں پڑ رہے ہیں، اس شک کی وجہ سے متردد۔ ولا اراد الخروج، اگر ان کا ارادہ ہوتا نکلنے کا، لعد لہ عدہ، تو وہ کچھ تیاری کرتے جیسے کہ تیاری کرنا چاہیے تھی۔ ولیکن کرہ اللہ انبعاثہم، اللہ کو تو ان کا جانا اور اٹھنا پسند ہی نہیں تھا۔ فثبتہم، تو اللہ نے انہیں سستی میں مبتلا کر دیا۔ وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ بیٹھے رہو پیچھے بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اے مسلمانوں اگر وہ تمہارے ساتھ نکل بھی آتے تو وہ خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے۔ ولا اوضعوا خلالکم، اور وہ تمہارے درمیان جو ہے وہ یبغونکم الفتنہ، مختلف فتنے اٹھانے کے لیے دوڑ بھاگ کرتے۔ یہ خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، خلالکم گھوڑے دوڑاتے رہتے، یعنی دوڑ دھوپ کرتے رہتے صرف اس مقصد کے لیے کہ کوئی نہ کوئی فساد، کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑی کر دیں۔ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ، ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جو آپ کی باتیں بڑی کان لگا کے سنتے ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ ایسے ظالموں سے خوب واقف۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلِ، یہ تو ایسے ہیں جنہوں نے پہلے بھی فتنہ انگیزی کی بہت کوشش کی۔ اب عبداللہ ابن ابی تھا، واقعہ افک غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر کیسا اس نے فتنہ اٹھایا تھا کہ مسلمانوں میں ایسی دڑاڑ کریٹ ہو جاتی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد نہ آتی ہو، بریت کا معاملہ نہ آتا تو کس قدر فساد کھڑا ہو گیا۔ اور دیگر معاملوں میں یہ کوئی نہ کوئی اسکیمیں جو ہیں وہ بناتے رہتے۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور یہ آپ کو ناکام کرنے کے لیے بہت سی تدبیروں کا الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں۔ حتیٰ جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا۔ وظہر امر اللہ، اللہ کا فیصلہ نمایاں ہو گیا۔ وہم کارہون، جو کہ ان کی مرضی نہیں تھی، یعنی ان کی مرضی کے خلاف اللہ نے دین کو غلبہ عطا فرما دیا۔ مکہ بھی فتح ہو گیا، جزیرہ نمائے عرب کی حد تک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلم رو جو ہے وہ مکمل ہوگی، اس کی تکمیل ہو گئی، اللہ کا دین وہاں غالب ہو گیا۔ اور یہ منافقوں کو جتنا دکھ رہا تھا، جو حسد ان کے اندر تھا، اور بالخصوص جو یہود کے ذریعے سے، وَمِنْهُمْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو یا رسول اللہ اجازت دے دیجئے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ یہ ایسے بھی اشخاص تھے، یہ ایک شخص تھا جد بن قیس، یہ بہانہ لے کر کے آیا، یا رسول اللہ
مجھے جو ہے وہ میری کمزوری ہے عورت، اور شام کی عورتیں آپ جا رہے ہیں شام کی طرف، اور وہاں کی عورتیں بڑی حسین ہوتی ہیں، لہٰذا میں وہاں گیا میں تو کسی فتنے میں پڑ جاؤں گا، مجھے تو اپنے ایمان کا اندیشہ ہو جائے گا۔ ایسے ایسے بہانے کہ مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ اب وہ اپنے اس تقوی کو بہانہ بنا رہا ہے، اپنی پاکیزگی کو بہانہ بنا رہا ہے کہ میں خطرے میں پڑ جاؤں گا، میرا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، یہ فتنے میں تو پڑا ہوا ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، ایسے کافروں کو جہنم نے گھیر رکھا ہے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، آپ کو کوئی بھلا ہوتا ہے تو انہیں بڑا رنج ہوتا ہے، بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ يَقُولُ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ، اور جب کوئی آپ کو مصیبت پڑتی ہے، کوئی امتحان آ جاتا ہے، کوئی مشکلات مسلمانوں کے راستے میں آتی ہیں، تو یہ فوراً جو ہیں وہ خوشی خوشی پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، خوشی خوشی کہ قد اخذنا امرنا، کہ اچھا ہوا ہم نے اپنا معاملہ پہلے ہی صحیح کر لیا، یعنی غزوہ تبوک کے وہاں ہم نے تو پہلے اجازت لے لی ہے، ہم تو یہ بیٹھے ہیں، اگر فائدہ پہنچے گا پھر انہیں رنج ہوگا۔ لیکن اب اس معاملے میں اب انہوں نے اپنے آپ کو گویا کہ سمجھے ہم نے تو محفوظ کر لیا۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ان سے کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں کوئی برائی ہو یا بھلائی ہو نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی۔ خیر ہے ہمیں اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اگر کوئی فتنہ ہے آزمائش ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ ہوا مولانا، وہی ہے ہمارا پشت پناہ، ہمارا مولا، ہمارا دوست۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وہ جگر مراد آبادی کا شعر ہے نا، جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، ان سے کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ہمارے معاملے میں کس چیز کے اندیشے رکھتے ہو، کس چیز کے منتظر ہو، سوائے اس کے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی، دو خیر میں سے ایک خیر۔ اگر فتح ہوئی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تو فتح بھی ہے، مجاہد بھی ہیں، اور اگر جان چلی گئی اللہ کے راستے میں تو شہید، شہادت کا رتبہ ہے۔ ہمارے لیے تو بھلائی ہی بھلائی ہے دونوں طرف۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ، کہ اللہ اپنی طرف سے تمہیں کسی عذاب میں مبتلا کرتا ہے، او بِأَيْدِينَا، یا پھر ہمارے ہاتھوں سے تمہیں سزا دلواتا ہے۔ فَتَرَبَّصُوا، جاؤ پھر تم بھی انتظار کرو، إِنَّ مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، ان سے کہو کہ تم خرچ کرو یا نہ کرو، یعنی راضی خوشی خرچ کرو یا کراہت کے ساتھ۔ لن يتقبل منکم، تم سے اب کوئی چندہ، کوئی جو ہے وہ انفاق قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ انکم کنتم قوما فاسقین، کہ تم لوگ جو ہے نافرمان ہو۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله، ان کے دیے ہوئے مال قبول ہونے کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، اور یہ نماز کے لیے بھی آتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ، بد دلی کے ساتھ۔ ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو بادل نخواستہ۔ فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم، اے مسلمانوں ان کے مال و دولت، ان کی کثرت اولاد سے دھوکہ نہ کھانا۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تو چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا عذاب کرے۔ وتزہق انفسہم فہم کافرون، اور جان بھی دیں تو یہ انکار حق کی شکل میں دیں۔ اب یہ ایسی ایسی سزا، اس کا ایک نمونہ دیکھنا ہو تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا تو سہیل ابن عمرو اور کچھ اور ساتھی تھے مسلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے، وہ ملنے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ نے اپنے قریب بٹھایا، گفتگو شروع ہوئی، اتنے میں کچھ صحابی آ گئے جو اس زمانے میں رتبے میں کم ہوا کرتے تھے، جو سابقون الاولون میں سے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے کہا کہ تم لوگ ذرا پیچھے ہو جاؤ، انہیں جگہ دے دو۔ پھر ایک تشریف لائے، انہیں اور پیچھے کر دیا، انہیں جگہ دے دی۔ لوگ جو وہ تھے سابقون الاولون اور جو اس زمانے کے مسلمان تھے وہ آگے آتے گئے آہستہ آہستہ، اور یہ لوگ بالکل جو ہے وہ جوتیوں کی جگہ پر پہنچ گئے، اور وہاں سے یہ نکلے کچھ غصے کے ساتھ، کچھ حسرت کے ساتھ۔ جب باہر پہنچے
تو سہیل ابن عمر نے اپنے ساتھی سے کہا کہ دیکھو قصور ہمارا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی تھی تو یہ وہ لوگ ہیں جو پہلی پکار پر لبیک کر کے ساتھ ہوئے تھے، ان کی قربانیاں، ان کی محنتیں، ان کی سرفروشیاں وہ اسی قابل ہیں ان کو یہ مقام اور یہ درجہ دیا جائے، لہٰذا قصور تو ہمارا اپنا ہے کہ ہم اس وقت لبیک کہتے تو ہمارے بھی آج یہ مقام ہوتا۔ چنانچہ جب محفل چھٹی تو یہ دونوں افراد پھر آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ امیر المومنین ہمارے ساتھ آج یہ سلوک ہوا ہے، ہم کیا کریں جو اپنا ہم مرتبہ وہ ریگین کر سکیں؟ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، اشارہ کیا کہ وہ سرحد کی طرف جاؤ، یعنی جاؤ اور اللہ کے راستے میں جہاد و قتال میں حصہ لو تو تمہیں بھی وہی رتبہ حاصل ہو جائے گا جو یہ وہ سرفروش ہیں جنہوں نے محنتیں کیں، جنہوں نے کفر سے مقابلے کیے، انفاق کیا اس موقع پر، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند رتبہ عطا فرمایا۔ تم لوگ جتنی دیر کے بعد آئے اتنا ہی تمہارا مقام۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، یہ قسمیں کھا کر کے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں۔ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً مَغَارَاتٍ اور مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِمْ وَهُمْ يَجْمَعُونَ، یہ تو اس وقت ان کی صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ کوئی چھپنے کی جگہ پا لیں، کوئی کھو ایسی پائیں جس میں گھسا جا سکے تو یہ بھاگ کے اس میں جا چھپے۔ اس قدر انہیں خوف ہے اس وقت اس جنگ کا، غزوہ تبوک کا، کہ ہرقل روم کے مقابلے پہ جانا تو گویا انہیں موت نظر آ رہی ہے، لہٰذا یہ چاہتے ہیں کہ کہیں چھپ جائیں، ہم سے نہ کہا جائے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو صدقات کی تقسیم پہ آپ پر اعتراض کرتے ہیں۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، جب انہیں ان میں سے دے دیا جاتا ہے تو راضی ہوتے ہیں۔ وَإِن لَمْ يُعْطَوْا، اور اگر آپ انہیں نہ دیں، منہا اس میں سے اذا ہم یسخطون، تو پھر یہ بگڑنے لگ جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کیا اچھا ہوتا کہ اگر یہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی دیا تھا اس پر راضی رہتے۔ وَقَالُوا، اور یہ کہتے، حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے اور عطا فرمائے گا۔ انا الی اللہ راغبون، اور ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں، نظر کرم کے اس کے طالب ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح، كتاب